بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حاضرین، گزشتہ جمعہ میں آپ کے سامنے جمعہ کی فضیلت، اس کی اہمیت اور اس کے مسائل کا ایک پمفلیٹ جو میں نے شائع کیا ہے، اس کے تعلق سے کچھ باتیں، اہم باتیں آپ کے سامنے بتا رہا تھا، اور آج اس پامفلیٹ کی ایک اہم آرٹیکل پر جو ہے آپ کے سامنے کچھ باتیں بتاتا ہوں۔ اس پامفلیٹ کے 6 نمبر پر ایک حدیث آئی ہے کہ جمعہ کے دن اس کی شب کو کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا مستحب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جمعہ کے دن اور جمعہ کی شب مجھ پر بکثرت درود بھیجیں۔ یہ سنن بیہقی کی صحیح حدیث ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جمعہ کا دن جمعرات کی مغرب کی نماز سے شروع ہوتا ہے اور جمعہ کی مغرب کو ختم ہوتا ہے، اور جمعرات کے دن مغرب کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا بڑی بابرکت، بہت برکت والی چیز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ اے مومنو، تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجو۔ اور جمعہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی شب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنے کا حکم ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر جمعہ کی شب کثرت سے درود بھیجو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ درود کیسے پہنچتا ہے، اس کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ ہم جو درود پڑھتے ہیں وہ سنتے ہیں، یہ غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درود فرشتے پہنچاتے ہیں، وہ عالم برزخ کی بات ہے، اور فرشتے کیسے پہنچاتے ہیں وہ فرشتوں کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، ہم کو اس کے بارے میں زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ بس اتنی بات ہے کہ ہم جو درود پڑھتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتا ہے۔ کیسے پہنچتا ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتے مجھے پہنچاتے ہیں، تو وہ فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم درود۔ اب بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف جو مشہور درود ہے، درود ابراہیم، اس کو پڑھنے کا حکم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیم ہے اور پسندیدہ درود ہے، اور صحیح حدیثوں سے اسی درود کو پڑھنے کا حکم ہے۔ اور اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، درود میں کمی بیشی کر کے اپنی طرف سے الفاظ بنا کر اس کو جو ہے ایک علاج کے طور پر شائع کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے پمفلیٹوں میں، کہ یہ درود پڑھو، اس سے یہ فائدہ ہوگا، اس سے یہ بیماری جائے گی، وہ یہ بیماری۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے اہل حدیث درود کم پڑھتے ہیں، حالانکہ جہاں جہاں درود پڑھنے کا حکم ہے اہل حدیث وہاں ضرور درود پڑھتے ہیں۔ اب مثلا تشہد میں درود پڑھنے کا حکم ہے،
پہلے تشہد میں درود اگر نہ پڑھے تو بھی ہو جاتا ہے، اگر پڑھ لیا تو بھی کوئی حرج نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پہلے تشہد میں اگر درود پڑھ لیا تو اس کو سجدے سہو کرنا چاہیے، ایسی کوئی بات نہیں۔ پہلے تشہد میں درود نہ پڑھے تو اچھا ہے، اگر پڑھ لیا تو کوئی بات نہیں۔ اور دوسرے تشہد میں درود پڑھنا فرض ہے۔ ہمارے کتنے مسلمان بھائی ہیں جن کو یہ درود پڑھنا آتا ہے اور جو یہ درود کا معنی اور مطلب سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ درود کیوں پڑھنا چاہیے، کیا ضرورت ہے ہم کو پڑھنے کے لیے؟ آپ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ کس کے امتی ہیں؟ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت پر کتنے احسانات ہیں، اگر ان احسانات کو آپ گنتے جائیں گے تو ہمارا 24 گھنٹے درود پڑھنا بھی آپ کے احسانات کے مقابلے میں کم ہے۔ اس کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعہ کے علاوہ دوسرے دنوں میں درود پڑھو نہ پڑھو تمہاری مرضی ہے، لیکن جمعہ کی شب میں کثرت سے درود پڑھو، مغرب کے بعد 10 مرتبہ درود پڑھو، یعنی جمعرات کے دن مغرب کے بعد، عشاء کے بعد 10 مرتبہ درود پڑھو، اور سوتے وقت درود پڑھ کے سو جاؤ تو اچھے خواب نظر آئیں گے، کیونکہ اکثر لوگ خواب جو ہے پریشان خواب دیکھتے ہیں، اچھے خواب نظر نہیں آئے۔ درود پڑھ کے سو جاؤ تو اچھے خواب نظر آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم کو قرآن مجید ملا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دین اسلام عنایت فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہم کو اللہ تعالیٰ کی اتنے مہربانیاں ہم کو ملیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں سے دین اسلام قائم ہوا، اور اس دین کو قائم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پریشانیاں ہوئیں اور کتنی تکلیفیں اٹھائیں، کیسی مصیبتیں آپ برداشت کیے، جب جا کر یہ دین قائم ہوا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی ایسی تربیت کی کہ وہ صحابہ اکرام نے اس دین اسلام کو ساری دنیا میں پھیلا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ جوانی میں 40 سال کی عمر میں، یعنی 35 سال کی عمر میں غار ہرا میں جا کر عبادت کے لیے بیٹھ جاتے تھے، بھوکے پیاسے، کھانا ملا تو کھا لیے، نہیں تو اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں جو ہے آپ غار تنہا بیٹھ جاتے۔ ایک پہاڑ کے غار میں ایک تنہا آدمی اللہ کی یاد میں بیٹھا رہتا ہے تو کیا وہ بے خوف رہتا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو ایسے غاروں میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہ ڈر جائیں گے، گھبرا جائیں گے اور فوراً وہاں سے بھاگ جائیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں اطمینان کے ساتھ بیٹھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے تھے اور ذکر کرتے تھے اور اس کائنات کے بارے میں غور و فکر کرتے تھے۔ کئی راتیں آپ جو ہے غار ہرا میں بیٹھے رہے، تو جب جا کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے نوازا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا اے محمد پڑھیے، تو کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، سینے سے لگا کر چھوڑا، کہا پڑھو، کہا نہیں پڑھا ہوا، دوسری بار سینے سے لگا کر چھوڑا، پڑھو، کہا نہیں پڑھا ہوں، تیسری بار سینے سے لگا کر پڑھا، لگا کر چھوڑ دیا اور کہا کہ پڑھو، تو کہا کیا پڑھوں؟ پڑھو اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو پانے کے بعد آپ پیغمبر بنے، اور آپ کو تو پہلے خفیہ طور پر دعوت دینے کا حکم ہوا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان ہوا، حکم ہوا کہ تم اپنے قبیلے والوں کو اور گاؤں والوں کو علی الاعلان جو ہے اللہ کا کلمہ سنائیے، اسلام کی دعوت دیجیے، اور شرک اور کفر کی باتوں سے لوگوں کو روکیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے سامنے تقریریں کی، قریش کی تکلیفوں کو برداشت کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کو تشریف لے گئے کہ طائف کے لوگ ہو سکتا ہے مسلمان ہو جائیں اور اسلام کی مدد کریں
اور دین اسلام جو ہے پھیل جائے اور دین اسلام قائم ہو جائے، اس امید کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کو چلے گئے۔ طائف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو آپ کا وہاں پتھروں سے استقبال ہوا، پتھروں سے وہاں استقبال ہوا، لوگوں نے آپ کو پتھر مارے۔ اس کے بارے میں ایک شاعر کہتا ہے، حفیظ جالندری ایک بہت بڑا شاعر ہے، اس نے اسلام کی تاریخ اسلام کو نظم میں بند کر دیا، پوری تاریخ کو نظم میں لکھ دیا، جس کو شاہنامہ اسلام بولتے ہیں۔ یہ بہت بڑا شاعر، وہ شاعر کہتا ہے، تڑپ جاتا ہوں جب طائف کا منظر یاد آتا ہے، تڑپ جاتا ہوں جب طائف کا منظر یاد آتا ہے، وہ زخموں سے بھرا جس میں پیمبر یاد آتا ہے، وہ زخموں سے بھرا جس میں پیمبر یاد آتا ہے، رسول اللہ پر لوگوں نے پتھر اس قدر مارے، رسول اللہ پر لوگوں نے پتھر اس قدر مارے، لہو بہنے لگا زخمی محمد ہو گئے سارے۔ پتھروں کی مار ایسی پڑی کہ زخم ہو کر لہو بہنے لگا، لہو گرنے لگا۔ آج اگر ہم ذرا سی لکڑی سے مار لگ گئے تو بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے، آپ کو جو ہے لہو بہنے والے زخم لگیں تو آپ سمجھے کیا ہے۔ جدھر حضرت گزرتے تھے ادھر پتھر ہی لگتے تھے، محمد پھر بھی دعائے خیر کرتے تھے، جدھر گزرتے تھے ادھر پتھر ہی لگتے تھے، محمد پھر بھی دعائے خیر کرتے تھے۔ یہ حالت تھی محمد کی کہ خون نالین تک پہنچا، نالین کے معنی جوتیاں، یعنی آپ کی جوتیوں تک خون پہنچا، خون بہ رہا ہے، کپڑوں سے ہو کر جو ہے آپ کی جوتیوں میں جمع ہو گیا۔ ذرا آپ اندازہ لگائیے کہ کتنے مار لگے ہوں گے اور کتنا خون بہا ہوگا۔ یہ حالت تھی محمد کی کہ خون نالین تک پہنچا، کہ سارا جسم تھا معمور زخموں سے محمد کا، پورا جسم زخموں سے بھرا ہوا۔ کہا یہ حالت دیکھ کر فوراً فرشتوں نے کہا آ کر، کہو تو ختم کر دیں ان کو، مر جائیں گے ٹکرا کر۔ کہا کہ اللہ کے رسول آپ بولے تو ہم ان کو برباد کر دیں گے۔ کہا یہ آپ نے آیا نہیں قہر و غضب بن کر، میں آیا ہوں جہاں میں رحمت للعالمین بن کر، میں قہر و غضب لوگوں پر نازل کرنے کے لیے نہیں آیا، میں تو رحمت للعالمین بن کر۔ کہا یہ آپ نے آیا نہیں قہر و غضب بن کر، میں آیا ہوں جہاں میں رحمت للعالمین بن کر، میں ان کے حق میں کیوں قہر الہی کی دعا کر دوں، میں ان کے حق میں کیوں قہر الہی کی دعا کر دوں، بشر ہیں بے خبر ہیں کیوں تباہی کی دعا کر دوں۔ بشر ہے بھائی، انسان سے غلطیاں ہو جائیں، بشر ہیں بے خبر ہیں کیوں تباہی کی دعا کر دوں۔ اتنے مار کھانے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں ذرا دیکھیں،
یہ اکثر ہوش میں بے ہوش ہو جاتے ہیں دیوانے دیوانے، یہ اکثر ہوش میں بے ہوش ہو جاتے ہیں دیوانے، نہ پہچانے یہ مجھ کو کاش ان کی نسل پہچانے۔ یہ دیوانے بے ہوش ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی ہوش میں بے ہوش ہو جاتے ہیں، اگر یہ نہیں پہچانے تو بھی ان کی نسل مجھے پہچانے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ وہ طائف والوں میں سے بڑے زبردست مسلمان پیدا ہوئے، اور طائف کا ایک سپہ سالار نے ہندوستان کو فتح کیا، محمد بن قاسم۔ طائف کا ایک نوجوان، طائف کا نوجوان 17 سال کا عمر والا نے جو ہے ہندوستان میں سندھ کے علاقے کو، پاکستان کو فتح کیا۔ یہ اکثر ہوش میں بے ہوش ہو جاتے ہیں دیوانے، نہ پہچانے یہ مجھ کو کاش ان کی نسل پہچانے۔ یہ فرما کر نبی نے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگی، یہ فرما کر نبی نے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگی، خدا کا فضل مانگا ہوئے تسلیم و رضا مانگی۔ ہاتھ اٹھا کر اللہ کا فضل مانگا اور بولا کہ اللہ تیری حکمتوں پر، تیری قدرت پر ہم جو ہے ایمان لاتے ہیں۔ دعا مانگی الہی قوم کو چشم بصیرت دے، انہی راہ ہدایت دے، انہی نور ہدایت دے۔ اے اللہ یہ لوگوں کو معلوم نہیں، ان کو ہدایت دے، ان کو ہدایت کا راستہ دکھا۔ دعا مانگی الہی قوم کو چشم بصیرت دے، انہی راہ ہدایت دے، انہی نور ہدایت دے۔ الہی رحم فرما سارے طائف کے مکینوں پر، الہی رحم فرما سارے طائف کے مکینوں پر، یعنی طائف کے رہنے والوں پر اے اللہ تو رحم فرما۔ خدایا پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر، خدایا پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر۔ اتنی ساری تکلیفیں اٹھانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کی کیا خدمت کی، ساری اللہ تعالیٰ کی ان خدمتوں کے بدلے میں ان پر کیا درود بھیجنا ہمارا حق پہنچتا ہے نہیں پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بدولت ہم کو اتنا بڑا دین ملا اور اتنا بڑا قرآن مجید ملا اور ایسے پاک حدیثیں ملے، اس کے بدلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صبح و شام درود بھیجنا یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔